کیا فرما رہا ہے. یہ پڑھنا ہم پر لازم ہے، فرض ہے. ہم آئے دنیا میں اور دنیا سے چلے گئے، اور ہمیں یہی نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ اتنی بڑی ہستی ہم سے کیا کہہ رہے تھے. کیا کہہ رہے تھے اللہ تعالیٰ، ہمیں یہی نہیں پتا. آئے، کھایا پیا، موج مستی کری، ڈانس گانے کیے اور چلے گئے دنیا سے. کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم دنیا میں آئے کیوں، ہمارا مقصد کیا تھا، ہماری زندگی کیا تھی. ناچ گانا نہیں تھا، فونوں پہ باتیں کرنا نہیں تھا، عورتوں سے ہنسی مذاق کرنا نہیں تھا، دل بہلانا نہیں تھا. ایک بہت عظیم مقصد کے ساتھ آئے ہیں، دین پھیلانا تھا. دین پھیلانا ایک بہت عظیم مقصد ہے، اور کسی کے دل میں آپ کی اتنی سی بات اتر جائے نا، اور وہ اس کی وجہ سے ہدایت پہ آ جائے، سبحان اللہ. دیکھیں، ایک بات یاد رکھیں، آپ جو ہم لوگ یہ کہتے ہیں نا ہمیں ہدایت نہیں ہے، اللہ ہمیں ہدایت، بے شک اللہ ہمیں ہدایت دے. اللہ نے ہمیں کلمہ دے دیا، اللہ نے ہمیں نماز دے دی، اللہ نے ہمیں قرآن دے دیا، اللہ نے ہمیں سنتوں اور فرض کے بارے میں بتا دیا، اللہ نے ہماری خواہشاتوں کو بھی رکھا. اب اگر ہم خود اندھے بنے ہوئے نا، تو یہ غلطی نہ دین کی ہے نہ اسلام کی ہے، یہ غلطی ہماری ذات کی. اور اگر ہم اسی اندھے پنے میں مرنا چاہتے ہیں نا، تو موت تو اندھے پنے میں بھی آئے گی اور آنکھیں کھلنے کے بعد بھی آئے گی. جنہیں اللہ تعالیٰ آنکھیں کھول دے گا، جو کوشش کرے گا، پہلی کوشش آپ کی اپنی ہے. پہلے کوشش آپ اپنے قدم بڑھائیں گے تو اللہ آپ کی طرف بڑھے گا. وہ اتنی بڑی ہستی ہے، آپ کے پیچھے پیچھے نہیں بھاگے گا کہ آپ ڈانس گانوں میں لگی ہوئی، آج ناچنوں میں لگی ہوئی، اور مرد زنا میں لگا ہوا ہے، فونوں پہ لگا ہوا ہے راتوں میں، اور یہ سوچ رہا ہے کہ ہمیں ہدایت مل جائے گی. کیسے ہدایت ملے گی جب تم خود کوشش نہیں کر رہے ہدایت کی طرف؟ تو تمہیں کیسے ہدایت ملے گی؟ قدم تو بڑھاؤ، ہاتھ تو بڑھاؤ. وہ تم ایک ہاتھ بڑھاؤ گے، وہ تمہاری طرف آئے گا، وہ تمہاری طرف دیکھے گا. جب وہ تمہاری طرف دیکھے گا تو وہ تمہاری پہ رحمت کرے گا. جب وہ تمہیں دیکھ ہی نہیں رہا تو تم پر رحمت کیا کرے گا؟ وہ تو تمہیں چھوڑ دیا، اس کو نہیں پسند، اس کو نہ ناچ پسند ہے، نہ گانا پسند، نہ حرام پسند. وہ بہت پاک ہستی ہے. آپ جیسے تو بہت آئے، بہت چلے گئے، اور عمرے ہی کیا ہے آپ تو 40 سال، بس 50 سال، 60 سال، 70، بس بہت ہو گیا. 80 پہ تو موت مر جاتے ہو، کیونکہ اتنے کمزور ہو آپ بھی، میں بھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کی عمر زیادہ نہیں ہے، بہت کم عمر لے کر آئے ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ رمضان میں جو ایک رات ہے، 29ویں رات، جو کہا جاتا ہے 27ویں رات، جو 10 راتوں میں چھپا دی گئی ہے، تو کوئی سی بھی 10 راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے. وہ 21ویں بھی شب ہو سکتی، 22ویں بھی، 23ویں بھی، 24ویں بھی، 25ویں بھی، 26ویں، 27ویں، 28، 29، 30، اگر 30 روزے ہوتے ہیں. اور اس رات میں قرآن پاک نازل ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ نہ گھبرائیے، اگر وہ رات جس انسان کو مل گئی تو اس نے کئی 100 سال برس کی عبادت کی، اور عبادت کر کر اگر اس نے وہ عبادت نہیں کھوئی. ماشاء اللہ سے ہمارے تو پاکستانی لوگ، بہن بھائی اتنے اچھے ہیں کہ اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد آ کر ویڈیو بن رہی ہے بھائی. جیسے وہ میں کہوں امیتابھ بچن آ گیا ہے، یا کوئی سری دیوی آ گئی ہے، یا مادھوری آ گئی ہے، بڑا کام بلند والا کام کر کے آئے ہیں. یہ نہیں پتا کہ شیطان نے آ کر سب سے پہلے آپ کو ویڈیو کی طرف لے جایا، اور آپ نے وہ بنائی، اور آپ کی عبادت ساری کی ساری جو ہے نا، وہ ایسی ہو گئی جیسے آنکھ میں پھینک. جب شیطان اتنی عبادت کرتا تھا، اور اتنی عبادت اس نے کی کہ وہ فرشتوں کی صفت میں کھڑا ہو گیا،
اس کی عبادت اللہ تعالیٰ نے میں کہوں پھینک دی، تو آپ لوگ تو معمولی انسان ہیں. کتنے سال عبادت کی، کتنے مہینے عبادت کی، 10 راتیں. اور وہ 10 راتیں کی عبادت آ کر آپ نے ویڈیو بنا کر ٹک ٹاک پہ چھوڑ دی، اور وہ بھی بغیر میں کہوں دوپٹہ پہن کر، آپ لوگ گلے میں ہار ڈال کر، لپسٹک لگا لگا کر، باقاعدہ کوئی اپنے اتنے جسم وہ دکھا رہا ہے، اپنی اتنی باڈی دکھا رہا ہے، تو کوئی ہے نا پوری دکھا رہا ہے. میرے تو دماغ یہاں سے گھوم گیا. میں تو یہ سوچ رہی ہوں کہ مطلب شیطان نے آپ کے بالکل آپ کا پردہ ہٹا دیا، اور آپ اندھے بنے ہوئے، آپ کو دکھائی نہیں دے رہا، آپ کو سنائی نہیں دے رہا، آپ کے دل تک کوئی بات نہیں پہنچ رہی. آپ اتنے مریض ہو چکے ہیں، آپ اتنے بیمار ہو چکے ہیں کہ آپ اپنی ذات پہ رحم نہیں کر رہے. آپ نے ٹھان لیے کہ ہم نے دنیا میں عیش کرنا ہے، عشرت کرنی ہے، ہم نے اللہ کے حکم کو نہیں ماننا، ہم نے سرکشی کرنی ہے. اب جو ہوگا دیکھا جائے گا. جہنم میں ڈالیں گے تو دیکھا جائے گا. ہمارے ساتھ بھی تو بہت سارے لوگ ہیں. قرآن کہہ رہا ہے ہدی للمتقین، ہدایت ہے کس کے لیے؟ متقین، پرہیزگار لوگوں کے لیے. آپ لوگوں کو نہیں سمجھ میں آ رہی. خدایا اپنی ذات پر رحم کیجیے، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس ایک مدت تک امانت دی ہے، جو آپ کو کے خلاف گواہی دے گی. کبھی اپنے ہاتھ، پیر، آنکھیں، ان سب کو سوچیے گا. یہ آپ کے پاس ایک مدت تک صرف امانت ہے. آپ کی جو جائے گا نا روح اصل چیز جو ہے نا آپ کی روح، جو ایک مدت تک اس وجود میں قید کر دی گئی ہے، اور ہمیں اس زمین پہ اس روح کے ساتھ، اس وجود کے ساتھ اتار دیا گیا ہے. اور کوئی اور نہیں، وہی ہاتھ، وہی پیر اور وہی آنکھیں گواہی دیں گے کہ ہم نے کیا گناہ کیا ہے اور کیا ثواب کیا ہے. اور جب ہم نے اللہ کے حکم کو چھوڑ دیا ہے تو اللہ نے ہماری طرف دیکھنا بند کر دیا. ہم نے حرام کرنا شروع کر دیا، بے حیا آنا شروع کر دیا. مردوں نے فونوں پہ باتیں شروع کر دی. کون سا مرد ایسا ہے جو بات نہیں کرتا؟ بیویوں کو چھوڑ دیتے اور سمجھتے بیویاں پاگل ہے یا بے وقوف ہے. کمروں میں اب تو یہ ہو رہا ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ بیویوں کو اکیلا کمروں میں بچوں کے ساتھ چھوڑا جا رہا ہے، اور خود لگے ہوئے ہیں بھائی ہماری محبت ہے. محبت ہے، بہت اچھی محبت ہے. محبت ہے یا جہنم میں جانے کا رستہ ہے؟ شیطان نے کیا کہا تھا؟ عورت میرا سب سے بہترین جال ہے. اب اللہ تعالیٰ نے عورت کو پیدا کر دیا تو وہ بڑا خوش ہو گیا تھا کہ عورت سب سے بہترین جال ہے. وہی آپ کو آپ کے مقصد سے ہٹا رہی ہے، اور آپ اس کے پیچھے پیچھے جاتے جا رہے ہیں. آپ کا ایمان کمزور کر دیا. آپ کو جو ایک مقصد تھا، گھر بنانا، بچوں کی پرورش کرنا، اس سے ہٹا دیا. آپ جاتے جا رہے ہیں، آپ کو پرواہ نہیں، اور سوچ رہے ہیں اللہ ہماری بخشش کر دے گا. آپ فونوں پہ باتیں کر رہے ہیں، آپ بیویوں کو چھوڑ رہے ہیں، آپ میں بولوں پورا دن پوری رات. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب مرد ایک عورت کو چھوڑ رہا ہے اور کسی دوسری عورت کو اپنا رہا ہے تو سکون تو اسے وہاں پہ بھی نہیں آ رہا. کہ زندگی میں ایک بار وفادار عورت ہوتی ہے، صرف ایک بار زندگی میں، ایک بار، صرف ایک بار موقع ملتا ہے. جیسے ہم دنیا میں آئے ہیں نا، ہمیں دنیا میں آنے کا صرف ایک بار موقع ملا. ایسے ہی اچھی عورت صرف زندگی میں ایک بار ملتی ہے، بار بار نہیں ملتی. جو دوسری ملتی ہے نا، وہ اس وقت تک آپ کو اچھی لگتی ہے جب تک آپ کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ آپ منہ کھا رہے ہیں.
जिस दिन आपको समझ आ जाती है ना कि आप भूख आ रहे हैं, उस दिन आप उल्टियां करने लगते हैं, आपको काइयां लग जाती हैं, उल्टियां करने लगते हैं, भागने लगते हैं, माफियां मांगने लगते हैं, या फिर कहो कि अल्लाह की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने तो फरमा दिया है ना कि हुकूकुल इबाद, जब तक वो बंदा माफ नहीं करेगा तो माफी नहीं है। तो समझें अपने रिश्तों को। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, जिसने अपने रिश्ते से कतई ताल्लुक खत्म कर दिया, जिसको जोड़ना था उसे तोड़ दिया, अल्लाह के हुक्म को तोड़ दिया, तो वही खसारा पाने वाले हैं। नहीं समझ आ रही, आएगी सारी चीजें आप लोगों को समझ आएंगी जब मलकुल मौत लेने आएगी ना, जब आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें समझ में आएंगी। जब सामने मलकुल मौत होगी, जब सामने मलकुल मौत के जो फरिश्ते होंगे ना, वो आएंगे आप लोगों को लेने, और फिर उस लम्हे आपको समझ में आएगा कि ये है जिंदगी की हकीकत।